آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ برطانیہ اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران میں سے ایک کا مشاہدہ کر رہا ہے اور روسی گیسکیل نے برطانیہ کی معیشت کے لیے ایسی تباہی مچائی ہے کہ اب افراط زر 40 سال کی بلند ترین سطح 9.9 پر پہنچ گیا ہے۔ انرجی کے بلوں میں تقریباً 100% کا اضافہ ہوا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاؤنڈ بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی کرنسیوں میں سے ایک بن گیا ہے اور اس کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 24% تک گر گئی ہے۔ اور سب سے اوپر نو منتخب وزیر اعظم نے منی بجٹ کی ایک ایسی تباہی کو مزید جنم دیا ہے کہ اب صورتحال بہت بری ہو گئی ہے۔ توانائی کے بحران سے قرض کے بحران میں، ہاؤسنگ بحران سے کرنسی کے بحران میں اور شاید بینکنگ کے بحران میں بھی۔ سوال یہ ہے کہ برطانیہ کے بارے میں ایسا کیا غلط ہے کہ اس کی معیشت اتنی تباہی میں تبدیل ہو گئی ہے کہ یہ منی بجٹ کس طرح ایک اقتصادی کو متحرک کر رہا ہے۔ اور 20 ستمبر 2022 کی تاریخوں میں اس وقت تک 3 بڑے واقعات رونما ہو چکے تھے۔ پہلے نمبر پر روسیوں نے گیس مکمل طور پر منقطع کر دی تھی، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت تقریباً 100 تک بڑھ گئی تھی۔ دوسری جگہ گیس کی موجودہ قلت کے باعث موسم سرما کی آمد تھی۔ یورپ اس لیے توانائی کی کھپت ستمبر سے دسمبر تک نئی چوٹیوں کو چھونے والا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ستمبر تک یورپ کا 90% ذخیرہ بھر گیا ہو تو اسے خطرناک حد تک کم سطح تک پہنچنے میں صرف 90 دن لگیں گے۔ اس لیے گیس کی قلت کے دوران ذخیرہ اندوزی کے آپشن کے بغیر زیادہ استعمال کے وقت نے توانائی کی قیمتوں کو اب انتہائی سطح تک پہنچا دیا ہے۔ حالانکہ انہیں امریکہ اور دیگر ممالک سے گیس کی مدد مل رہی ہے، قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے پیداواری لاگت اور افراط زر 9.9 کے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 2 ستمبر 2022 کو برطانیہ کے وزیر اعظم نے برطانیہ میں توانائی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے منی بجٹ کا اعلان کیا۔ اس بجٹ میں ذکر کیے گئے نکات اتنے خوفناک تھے کہ اس نے خود برطانیہ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج انڈیا اپنا ترقی کا منصوبہ شائع کر رہا ہے جو اس نئے دور کے لیے ایک نیا نقطہ نظر مرتب کرتا ہے جو 3 مرکزی ترجیحات کے گرد بنائے گئے ہیں۔ حکومت یو ٹرن کے مطالبات کی مذمت کر رہی ہے۔ پاؤنڈ میں تیزی اور مارکیٹوں کی ہنگامہ آرائی کے باوجود منی بجٹ برطانوی وزیر اعظم کی فہرست میں کیا ہے کہ ان کی حکومت کے منی بجٹ کے حالیہ اعلان نے برطانوی معیشت میں تھوڑا سا خلل ڈالا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہے ان پالیسیوں کے بارے میں غلط اور اس نے اس بحران کو کس طرح بڑھایا ہے۔ یہ برطانیہ کی توانائی کی پالیسی کے ساتھ شروع ہوا ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا سکے، بالکل اسی طرح جیسے ریٹیلر دودھ سستے داموں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ یہ صارفین سے زیادہ قیمت پر بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں گیس اور تیل کی صورت میں توانائی خریدتی ہیں اور اسے بجلی میں تبدیل کر کے اس بجلی کو صارفین کو زیادہ قیمت پر فروخت کرتی ہیں۔ اس لیے اگر انہیں 1 میگا واٹ گھنٹہ بجلی پیدا کرنے میں 100 پاؤنڈ لاگت آتی ہے تو وہ اسے 150 پاؤنڈ فی میگا واٹ گھنٹہ کے حساب سے لوگوں کو بیچتے ہیں اور 50 پاؤنڈ کا منافع کماتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی روس نے گیس کی کٹوتی شروع کی، کیونکہ بجلی کی قیمت فروخت ہونے کے بعد سے حکومت نے 280 پاؤنڈ فی میگا واٹ گھنٹہ کے حساب سے متعارف کرا دی۔ چاہے اس کی وجہ سے پاور کمپنیاں 1 میگا واٹ گھنٹہ بجلی پیدا کرنے کے لیے 400 پاؤنڈ سے زیادہ صرف 280 پاؤنڈ فی میگا واٹ فی گھنٹہ چارج کر سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے پیداواری لاگت اور افراط زر 9.9 کے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 2 ستمبر 2022 کو برطانیہ کے وزیر اعظم نے برطانیہ میں توانائی اور معاشی بحران سے نپٹنے کے لیے منی بجٹ کا اعلان کیا۔ اس بجٹ میں ذکر کیے گئے نکات اتنے خوفناک تھے کہ اس نے خود برطانیہ کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیونکہ حملے سے پہلے بجلی کی اوسط قیمت 189 پاؤنڈ فی میگا واٹ گھنٹہ تھی، لیکن اب انہوں نے اس حد کو 280 پاؤنڈ
पाउंड से बढ़ाकर 520 पाउंड फी मेगावाट घंटा या 0.52 पाउंड फी किलोवाट घंटा कर दिया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 175% ज्यादा है। इसके बदले हुकूमत ने कहा है कि अगरचे ये यूनिट कीमत अगले 2 साल के लिए ज्यादा है, चाहे तवानाई की कीमतों में इजाफा हो जाए, तब भी शहरी 520 पाउंड फी मेगावाट फी घंटा ही अदा करेंगे। इसलिए कल चाहे बिजली कंपनियों को बिजली की कीमत बढ़ा देनी पड़े 1000 पाउंड फी मेगावाट घंटे तक, शहरी अब भी 520 पाउंड फी मेगावाट घंटा अदा करेंगे। सिर्फ इसके ऊपर बरतानिया की वजीर आजम ने कहा कि वो इस मौसम सरमा में 400 पाउंड एनर्जी डिस्काउंट रखेंगी, जो हुकूमत अदा करेगी, और जो भी हो इन 2 सालों में इन पावर कंपनियों को जो नुकसान उठाना पड़ेगा, इन्हें बैंकों की तरफ से दिए गए कर्जों से पूरा करना पड़ेगा, और ये कीमत की हद हर एक पर लागू होगी, चाहे आप कितने ही अमीर या गरीब क्यों ना हो। इसका कमाल है कि तवानाई की कीमत में इजाफा किया गया है, इसलिए लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और अगले 2 साल तक शहरियों को बिजली के बिलों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, चाहे कीमतें बढ़ जाएं। तो सवाल ये है कि ये तबाही क्यों है? इसका जवाब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के मुताबिक इसमें गरीब से अमीर होने वाले लोगों का तबका है और वो रकम बताता है जो इन्होंने तवानाई पर खर्च किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि बरतानिया का गरीब तरीन तबका 2750 पाउंड के करीब खर्च करता है और अमीर तरीन तबका 5000 पाउंड तवानाई पर खर्च करता है। इसलिए अगर तवानाई की कीमतें 1000 पाउंड फी मेगावाट घंटा तक पहुंच जाएं, तो भी अमीर सिर्फ 520 पाउंड ही अदा करेंगे, यहाँ तक कि अगर वो 1 रुपया अदा करने की इस्तात रखते हों, और इस वजह से पावर कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके बाद हुकूमत या बैंकों से कर्जे या मुआवजे की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च ने मुतगय्यर स्लैब सिस्टम तजवीज़ किया, जो आपने इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान में अब सिर्फ इस मुतगय्यर स्लैब सिस्टम की मज़ीद मुतअल्लिका बनाने के लिए आइए हिंदुस्तानी तनासर में मिसाल लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर पहले 1000 यूनिट के लिए कहता है, क्योंकि ये एक ज़रूरत है। हर एक की कीमत 4 रुपये फ़ी यूनिट होगी, क्योंकि एक आम घराने को इस वक्त तक इसकी ज़रूरत होती है जब तक हुकूमत लागत पर सब्सिडी देगी। लेकिन जैसे ही अगले 1000 यूनिट के लिए ज़रूरत का स्लैब अबूर किया जाएगा, कीमत तेजी से 20 रुपए फी यूनिट तक बढ़ जाएगी। यूनिट और अगले 1000 यूनिट की लागत मार्केट रेट के लिहाज से 50 या इससे भी ज्यादा 300 रुपए होगी, क्योंकि सिर्फ इंतहाई अमीर लोग एक महीने में 2000 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ना तो पावर कंपनियां और ना ही हुकूमत अमीरों का नुकसान बर्दाश्त करती है। लेकिन बरतानिया में चूंकि वो इस मॉडल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तज्जिया का कहना है कि इससे हुकूमत को बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, क्योंकि अब इंतहाई अमीर और अमीर का नुकसान या तो हुकूमत या पावर कंपनियों के जरिए पैदा होगा। पॉलिसी दस्तावेजात में कहा जाता है कि हुकूमत को अगले 18 महीनों में 130 बिलियन पाउंड्स के अलावा 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा भी मिलेगा, जो इनके पास पहले से मौजूद है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा हिस्सा मिल जाता है तो इन्हें बॉन्ड्स के जरिए इसे इकट्ठा करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि बॉन्ड्स का मसला क्या है। बरतानिया तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो अगर हुकूमत बॉन्ड्स जारी करे और अवाम को 20 साल बाद वापस करने का वादा करे, फिर बखूबी अंदाज़ा लगाएं कि बरतानिया एक बॉन्ड बहरान की तरफ क्या जा रहा है, जो करेंसी का बहरान पैदा कर देगा, जिससे रहन का बहरान पैदा होगा, जो कि फिर बैंकिंग का बहरान पैदा कर सकता है, और इस वजह से बरतानिया को एक मुकम्मल मुआशी बहरान में तब्दील किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ज़मीन पर बरतानिया के साथ हो रहा है और इसकी बॉन्ड मार्केट में क्या खराबी है। आइए हमेशा की तरह बुनियादी बातों से शुरू करते हैं कि बॉन्ड क्या है। यह हुकूमत को कर्ज के सिवा कुछ नहीं है, जो इस मामले में मुल्क की
عوام کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر یوکے حکومت چاہتی ہے توانائی کے نقصانات کو 100 بلین پاؤنڈ سے پورا کرنے کے بجائے ورلڈ بینک کے پاس جانے کے بجائے یہ 100 بلین پاؤنڈ برطانیہ کے عوام سے ادھار لے گا۔ اب ظاہر ہے ایک شخص حکومت کو 100 بلین پاؤنڈ نہیں دے سکتا، لہٰذا حکومت اس 100 بلین پاؤنڈ کو 1 ملین یونٹ میں تقسیم کرے گی، جس کے ہر یونٹ کی مالیت 10,000 لاکھ پاؤنڈ ہے۔ لہٰذا جب 10 لاکھ لوگ اس بانڈ کا ایک یونٹ خریدتے ہیں تو انہوں نے بنیادی طور پر حکومت کو ہر ایک کو 100 بلین پاؤنڈ اور مجموعی طور پر 100 بلین پاؤنڈ قرض دیا ہے۔ سال کا بانڈ آپ کو 3% سود ادا کر سکتا ہے اور 10 سالہ بانڈ آپ کو 7% سود ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح ڈیمانڈ سپلائی فورسز بھی آئیں گی، لیکن اس بار بنیادی توجہ پیداوار نہیں ہے، بلکہ حکومت کے قرضے لینے کی لاگت۔ اس وقت گورنمنٹ 3% سود پر 100 پاؤنڈ قرض لے رہی تھی، لیکن اب وہ 3.33 سود پر صرف 90 پاؤنڈ قرض لے رہے ہیں، اور اس لاگت والے کام کے باوجود اگر لوگ اب بھی یہ یونٹ نہیں خریدنا چاہتے یا ان بانڈز کی زیادہ سپلائی ہے، مارکیٹ میں یونٹ کی قیمت مزید گر کر 60 پاؤنڈ ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اب حکومت 5% سود پر 60 پاؤنڈ قرض لے رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عدم مطابقت کی وجہ سے حکومت کو بہت زیادہ شرح سود پر لوگوں سے کم رقم مل رہی ہے، اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی افسردہ کا مقام ہے جہاں بانڈز کی دلچسپی اس قدر بلند ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں 10 سالہ بانڈ کی شرح تقریباً 300% سے اوپر چلی گئی ہے، جو صرف 1% سے 4 پوائنٹ تک جا پہنچی ہے۔ صرف 9 مہینوں میں 1%۔ اب زیادہ تر لوگ کہیں گے ہاں بھائی، تو کیا حکومتی بانڈز اب 4% سود دے رہے ہیں؟ جو کہ بالکل پاگل پن ہے۔ اس لیے ہر کوئی ان بانڈز اور سود کو خریدنے کے لیے جوک در جوک آئے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جو کہ یوکے کی کرنسی کی قدر میں کمی کی صورت میں ایک اور مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ کی بانڈ مارکیٹ بڑے تاجروں کے لیے تقریباً بیکار ہو جاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پاس کرنسی لے جانے والی تجارت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کرنسی کی قدر میں کمی سے کرنسی کیری ٹریڈ پر کیا اثر پڑے گا۔ تو فرض کرتے ہیں کہ ولیم ایک ارب پتی ہے جو برطانیہ میں کرنسی کیری ٹریڈ کا استعمال کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ امریکہ میں قرضے کی شرحوں کو چیک کرے گا اور یوکے میں بانڈ مارکیٹ کے نرخوں کو چیک کرے گا، تاکہ اگر US بینک 2% پر قرض دے رہا ہو اور یوکے بانڈز 4% حاصل کر رہے ہیں، ولیم مارکیٹ میں داخل ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے وہ US بینک سے $1 ملین ادھار لے گا، دوسرا وہ اس $1 ملین کو پاؤنڈز میں تبدیل کر دے گا۔ جنوری میں یہ 714,000 پاؤنڈز کی رقم ہوگی، جو کہ 1.4% کی شرح مبادلہ کے طور پر سمجھتی ہے۔ پھر وہ ان 714,000 پاؤنڈز کو یوکے کے بانڈ میں انویسٹ کرے گا اور اسے 1 سال کے لیے وہیں چھوڑ دے گا۔ پھر 1 سال کے بعد جب یہ ایک عام مارکیٹ ہو جائے تو وہ اسے اپنے 714,000 پاؤنڈز 4% سود کے ساتھ ملیں گے، جو کہ 742,560 پاؤنڈز بنتے ہیں۔ اب وہ اس رقم کو ڈالرز میں تبدیل کر دے گا، جو کہ $1.04 ملین بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ فیڈز کی شرح سود کو دیکھیں تو اسے صرف 2% ادا کرنے ہوں گے۔ امریکن بینک کو سود جیسے کہ $1.02 ملین میں ہے، تو اس کے پاس موجودہ $1.04 ملین میں سے اسے صرف $1.02 ملین ادا کرنا ہوں گے، باقی کے $0.02 ملین اس کا منافع ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس رقم کا صرف گھما کر ولیم کمانے کے قابل تھا، منافع میں $0.02 ملین۔ لیکن آج اگر آپ برطانیہ کی مارکیٹ پر نظر ڈالیں تو جنوری سے لے کر اب تک پاؤنڈ کی قدر میں تقریباً 21.4 کی کمی ہو چکی ہے۔ اس لیے اب زر مبادلہ کی شرح صرف 1.1 ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد کیا ہوتا ہے جب ولیم کو 560,742 ملتے ہیں۔ جب وہ اسے 1.1 کی شرح تبادلہ پر ڈالر میں بدلتا ہے تو اسے صرف $8,16,000 ملیں گے۔ لیکن چونکہ امریکن بینک 2% سود پر زندگی گزار رہا ہے، اسے اب بھی 1.02 ملین امریکی بینک کو ادا کرنے ہیں، جس کا مطلب ہے
बॉन्ड्स 4% सूद में से दे रहे हैं। क्योंकि करेंसी की कदर में 21 पाउंड 4% कमी हो गई है, ये करेंसी ले जाने वाली तिजारत विलियम के लिए एक तबाही बन गई है। ये बिल्कुल वही है जो बरतानिया में हो रहा है, जहां बॉन्ड्स पर 4% सूद मिल रहा है। करेंसी की कदर इस हद तक गिर चुकी है कि अब ये सरमायाकारों के लिए एक आफत बन गई है, जिसके नतीजे में वो यूके की मार्केट छोड़ रहे हैं और इससे पीओयू की मांग में मजीद कमी हो रही है। एनडीएस के नतीजे में करेंसी मजीद गिर रही है, लिहाजा अब जबकि पाउंड की कदर में कमी हो रही है तो क्या होगा? तवानाई की कीमतें सिर्फ गैस की कमी की वजह से नहीं बढ़ेंगी, वो ना सिर्फ सर्दियों के दौरान इस्तेमाल की बुलंद तरीन सतह की वजह से बढ़ेंगी, बल्कि करेंसी की कदर में कमी की वजह से भी बढ़ेंगी। ये बरतानिया में तवानाई की कीमत को खतरनाक सतह पर ले जाएगा और जब ये तवानाई के बिल बढ़ेंगे तो क्या होगा? हुकूमत बरतानिया को इन नुकसानात की तलाफी के लिए मजीद रकम उधार लेना पड़ेगी। इसका मतलब है कि बॉन्ड्स की मांग कम हो जाएगी, फिर इन बॉन्ड्स का सूद बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि हुकूमत के लिए कर्ज लेने की लागत मजीद बढ़ेगी और आखिरकार करेंसी में कदर में मजीद कमी आएगी। और इसके साथ साथ इन्होंने टैक्सों में कटौतियों का भी ऐलान किया है, जिसमें कमी मुतवक्का है। हुकूमत की आमदन में 2026 तक $45 बिलियन का इजाफा हुआ है। मुख्तसरन ये कि हुकूमत बरतानिया नकदी बहरान की सूरत हाल के दौरान अपने महसूलात में कमी कर रही है। यही वजह है कि हर कोई खौफजदा है कि ये मंजरनामा बरतानिया की यूरोपीय मईशत को एक खौफनाक तबाही की तरफ ले जाएगा। यही वजह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अब 65 बिलियन पाउंड मालियत के बॉन्ड्स खरीदने जा रहा है ताकि वो शरह सूद को गिरने से रोक सके। इसमें अफरात ज़र की वजह से हाउसिंग लोन में इजाफे और बैंक डिफ़ॉल्ट की वजह से बैंकिंग और हाउसिंग को नुकसान पहुंचेगा। तवानाई और करेंसी के बहरान के साथ साथ ये बरतानिया के मुआशी बहरान की कहानी है, लिहाजा अब बरतानिया को एक ऑप्शन लेना होगा कि वो पाबंदियां वापस ले और रूस से गैस हासिल करे, ठंडा रहे और दूसरी बात ये कि अमेरिका पर इन्हिसार करते हुए इसकी मईशत की पेचीदगियों से निपटे और उम्मीद करते हैं कि वो गड़बड़ नहीं करेंगे। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।